سن کر سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ایک عظیم عالم دین پیر سید زبیر بن شاہ صاحب کے بیٹے حضرت سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب اس دار فانی میں نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے دنیا کو چھوڑ کر برزخ کی زندگی میں چلے جانا ہے۔ وہ اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لیکن اس دنیا میں خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے کریم پروردگار کو، اپنے مالک کو راضی کر لیتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا کو راضی کرتے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہی لوگ کامیاب جاتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جنہیں دوزخ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی آدمی کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کرے، ایسے کام کرے کہ ان کاموں کے صدقے سے اللہ اسے دوزخ سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر اس آیت کریمہ کو ذکر فرمایا اور اس کے زیر باس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول آپ نے ذکر فرمایا، ارتخلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے۔ وارتخلت الآخرۃ مقبلۃ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت پیش آنے والی ہے، سامنے آنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ دنیا کے بیٹے بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے پیار نہ کرو، صرف دنیا کی تیاری نہ کرو، صرف دنیا کے لیے کوشاں نہ ہو جاؤ، دنیا کے لیے تحریک اور کوشش نہ کرو، بلکہ آخرت کی تیاری کر لو۔ کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت سے محبت کرو، آخرت کے جانے والے بن جاؤ، آخرت کو سنوارنے والے بن جاؤ۔ لِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بنو، کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ عمل کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، حساب کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والوں، یہ دنیا دار عمل ہے۔ آج ہم عمل میں ہیں، عمل کے گھر میں ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا آج ہم دنیا کی زندگی میں ہیں، اعمال کے گھر میں ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، ہم یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم دار عمل میں ہیں۔ فرمایا جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ملک الموت انسان کے پاس آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔
فرمایا جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، حساب کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس دنیا کی زندگی غنیمت جانتے ہوئے، انسانوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کے ذکر میں لگانا چاہیے، اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہیے۔ میرے آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مرتبہ اپنے غلاموں کو آخرت کی فکر دلائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے مبارک عمل سے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو آخرت کی توجہ دلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبرستان میں جاتے، یبکی آپ اتنا روتے حتیٰ یبل لحیہ، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسو سے بھیگ جاتی تھی، آنسو سے تر ہو جاتی تھی، آپ کی مبارک داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے تھے، یہ قطرات بہنے لگ جاتے تھے۔ تو قیل لہ تذکر الجنۃ والنار، آپ سے کہا جاتا اے امیر المومنین، اے میرے قریب آقا کے صحابی، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، فلا تبکی، آپ جنت کی خواہش میں کبھی نہیں روئے، وتبکی من ھذا، یہاں قبر پہ آ کر آپ زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، آپ کی وجہ کیا ہے؟ قبر پہ کیوں آ کے روتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرمایا یہ میرے غلام دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ قبر پہ آتے ہیں، زاروں قطاروں رونے لگ جاتے ہیں، قبر پہ آ کر آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، اتنے کثیر آنسو بہاتے ہیں کہ آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے حضور والا کیا وجہ ہے آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جائے، دوزخ کا ذکر کیا جائے، جنت کی خواہش میں کبھی نہیں روئے، جہنم کے ڈر میں کبھی نہیں روئے، جہنم کی پناہ مانگتے ہوئے کبھی نہیں روئے، قبر پہ آتے ہیں آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فرمایا بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منه، جسے قبر میں نجات مل جائے وہ سمجھ لے بعد وعیسر من، اس کے بعد والے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ جس کے لیے قبر کشادگی کا سامان مہیا کر دے، جس کی قبر کشادہ کر دی جائے، جس کی قبر راحت کا مرکز بن جائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ سمجھ لے اس کے بعد والے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا فإن لم ينجو فما بعده أشد منه، فرمایا جس کے لیے قبر مشکل بن جائے، جہنم کا گڑھا بن جائے، عذاب کا گڑھا بن جائے، وہ سمجھ لے بعد والے سارے مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، ہر ایک انسان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہر ایک انسان نے برزخی زندگی میں جانا ہے، تو آؤ اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے کریم پروردگار کو راضی کر لو، اپنے رب کائنات کو راضی کر لو، اپنے رب کائنات کو منا لو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان حاضر قلوب تصو کما یسو الحدید اذا اصاب الماء، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ تری لگتی ہے، جب اس کے ساتھ پانی لگتا ہے تو یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے
گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جیسے لوہا اس کے ساتھ نمی لگتی ہے، اس کے ساتھ پانی لگتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ما جلاؤہا، اگر دل سیاہ ہو جائے، دل کالے ہو جائیں، ان کو سیٹل کرنے کا، ان کو ستھرا کرنے کا، صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دو طریقے ہیں دل کو صاف کرنے کے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا ایک موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دو کام کرنے سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کرنے سے انسان کے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو کام کیا کرو، اگر چاہتے ہو دل پاکیزہ ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دلوں سے میل اتر جائے، دلوں سے غم اتر جائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا دو کام کیا کرو۔ میرے آقا کون سے دو کام کیا کرے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، دوسرا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ دو کام کرنے سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ روایت کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت محفل ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اللہ کے رسول صحابہ کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، برزخی حالات بیان کر رہے ہیں، آخرت کی فکر دلا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام سن کر زاروں کا قطار ہونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا آپ کا خطبہ سن کے مجھے رونا نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، میرا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ آپ کا خطبہ سن کے بھی مجھے رونا نہیں آ رہا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو قریب بلایا، قریب بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ اپنا برکتوں والا ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، صحابی زاروں قطار ہونے لگے۔ آؤ میرے نبی نے اس موقع پہ ایک خطبہ پڑھا، فرمایا جمود العین بالکسوۃ القلب وکسوۃ القلب بالکثرت الذنوب وکثرت الذنوب بالنسیان الموت ونسیان الموت بالطول العمل وطول العمل من حب الدنیا وحب الدنیا راس کل خطیہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کسی کا دل سخت ہو جائے، کسی کا دل پتھر ہو جائے تو دردناک منظر دیکھ کر بھی، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنی کسی رشتہ دار کی موت دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا۔ فرمایا وجہ یہ ہے اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، فرمایا دلوں کا سخت ہو جانا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب گناہوں کی کثرت کی جائے دل سخت ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جائے دردناک منظر دیکھ کر بھی، دردناک خبر سن کے بھی رونا نہیں آتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دل سخت تب ہوتے ہیں جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے۔ آگے فرمایا وہ کثرت الذنوب بالنسیان الموت، فرمایا گناہوں کی کثرت یہ موت کو بھول جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موت کو بھول جانے کی وجہ سے انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کے ذہن میں موت کا تصور آتا ہے، موت کا تصور رہتا ہے، موت کا خیال رہتا ہے تو گناہ کرنے لگے بھی تو گناہ نہیں کرتا۔ نادان تجھے اس گناہ میں موت آ جائے تو رب کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر جائے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انسان گناہ تب کرتا ہے جب موت کو بھول بیٹھتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا
فرمایا نسیان الموت من طول العمل ہے، فرمایا موت کو جب انسان بھول جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، موت کو کیوں بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا نسیان الموت من طول العمل ہے، جب انسان لمبی لمبی امیدیں بنا لیتا ہے، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام تکمیل میں پہنچتا ہے، ختم ہوتا ہے، کوئی دوسرا کام تیار کر لیتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، کوئی تیسرا کام بنا لیتا ہے، چوتھا کام بنا لیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا موت کو بھولنا لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان لمبے لمبے پروگرام بنا لیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں بنا لیتا ہے، یہ کام کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ لمبی امیدیں بنانے کی وجہ سے موت سے غافل ہو جاتا ہے، موت کو بھول بیٹھتا ہے۔ آگے فرمایا طول العمل من حب الدنیا، لمبی لمبی امیدیں کیوں بناتا ہے؟ جب دنیا سے پیار کرتا ہے، دنیا سے دل لگا لیتا ہے، دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے، فرمایا دنیا سے محبت کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ جب دنیا سے پیار کرے گا، رہنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرے گا، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بے شمار اس کے دل میں خواہشات جنم لے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا سے پیار کرنا یہ ساری برائیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا سے پیار کرنا تمام برائیوں کی ابتدا ہے۔ آؤ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، اس دنیا کی محبت سے نکل جاؤ، اس دل سے دنیا کی محبت نکال لو، اپنے رب سے لو لگا لو، آخرت سے پیار کر لو۔ کسی انسان اس دنیا میں نہیں رہنا۔ آج سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ میرے قریب آقا قسم کے غلاموں، جب انسان دنیا سے محبت کرے گا تو دنیا سے محبت کرنے کے بدلے اس کے دل میں بے شمار خواہشات پیدا ہوگی، بے شمار خواہشات پیدا ہو جائے، موت کی تیاری سے غافل ہو جائے گا، موت کو بھول بیٹھے گا، موت کو بھلا دے گا تو گناہوں میں پڑ جائے گا، گناہوں میں پڑ جائے گا، دل کالا ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جائے گا، دل سیاہ ہو گیا۔ فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا دردناک منظر دیکھ کر بھی سن کر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، اور یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی رہ گئی ہے۔ اس زندگی میں اپنے رب کائنات کو راضی کر لو، اپنے رب کائنات کو منا لو، اس کے حضور جھک جاؤ، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ کر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں کون سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں، اس حدیث کا آپ کے سامنے اظہار کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو رب کائنات کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ فرماتا۔ اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس دنیا سے ہم نے دل لگا دیا ہے، جس دنیا سے ہم نے پیار کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی اہمیت رب کائنات کے نزدیک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو رب کائنات کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ فرماتا۔ اور اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه وعالم ومتعلم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ دنیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا اس کے اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ فرمایا اس دنیا سے رب ناراض ہے۔ فرمایا وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا
دنیا میں ہے اس سب پہ اللہ کی پھٹکار ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اللہ کی یاد کے، وما نہ ہو، سوائے ان کاموں کے جو اللہ کی رضا کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، جن سے مالک راضی ہوتا ہے، جو مالک کی خوشنودی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے سوا اور اللہ کے ذکر تک پہنچنے والے، اللہ کو منانے والے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کے علاوہ وعالم، سوائے عالم کے، سوائے متعلم کے، دین کے طالب علم کے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دنیا پہ اللہ کی لعنت ہے، اس دنیا پہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور اس دنیا سے پیار نہ کرو، آخرت کی تیاری کر لو، قبر و حشر کی تیاری کر لو۔ میرے کریم قسم کے غلام، اگر انسان دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر کے جاتا ہے نا، قبر کی زندگی میں جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر باب القبر کی آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے آمنہ کے لال کی زبان اکتر سے اسے بشارت یہ دی ہے کہ جو ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرتا ہے، ساری زندگی اس کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، ساری زندگی اس کو مناتا رہتا ہے، جب اسے موت آتی ہے برزخی زندگی میں جاتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا دخل المیت القبر، فرمایا جب ایک انسان کی میت قبر میں داخل ہوتی ہے، اس سے الشمس عند غروبها، اسے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، وہ یوں دیکھتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہے، ابھی مالک الموت، ابھی فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیر اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ فرشتوں سے کہتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے، یجلس یمسح عینیہ، اپنی آنکھیں ملتا ہے، فرشتے منکر و نکیر سوال کرنا چاہتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو ساری زندگی رب کو مناتا ہے، ساری زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارتا ہے، وہ فرشتوں سے خطاب کر کے کہتا ہے دعونی، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، سوال و جواب بعد میں کریں گے، اصلی دیکھ رہے ہیں مجھے رب کی پہلے نماز ادا کر لے دو، رب کی نماز کو ادا کر لینے دو۔ یہ اللہ ان لوگوں کو مقام دیتا ہے جو ساری زندگی اپنے رب کے حضور جھکے رہتے ہیں، اپنے مالک کی دہلیز میں کھڑے رہتے ہیں۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کسی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن آئے گا، آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور نماز کے عادی بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جاؤ، نوافل کی کثرت کرنے والے بن جاؤ، ذکر اذکار کرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا لمحہ وہ میرے اوپر کیسے گزرے گا۔ ہو سکتا ہے آنے والے لمحے میں مالک الموت، موت کا پیغام لے کر ہمارے پاس آ جائے۔ آؤ ابھی سمجھ جاؤ اپنے آپ کو، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آپ نے سنتے ادا کر لیا، ادا کرنے واقع